اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، اس کو نطفہ بنایا، نطفہ بنا کر کے اس کو لوتھڑ بنایا، اور اس طرح کر کے اس نے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کری۔ تخلیق کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں واپس جو ہے موت دیں گے، اور موت کے بعد تمہارے پاس فرشتے آئیں گے جو تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ اور اس پوری ٹرانزیشن کے اندر، اس پوری لائف سائیکل کے اندر اللہ رب العالمین نے قبر کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، پیدائش سے لے کر کے موت کا، اور موت کے بعد ہماری جو ہے وہ قیامت کے دن میں جب ہمیں اللہ رب العالمین واپس جگہ اٹھائیں گے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ روح کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو روح ہے وہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص حکم ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم انسان کو اللہ میاں دیتے ہیں عرش کریم کے اوپر، جب ایک انسان کے اندر اللہ رب العالمین اپنی روح پھونکتے ہیں، اور جب وہ اپنی روح پھونکتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص حکم ہوتا ہے جو اس مٹی کو جو کہ مردہ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ مٹی مردہ ہوتی ہے، اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس مٹی کے اندر روح ہوتی ہے، تب وہ روح اس شعور کو لے کر کے اس جگہ پر پہنچتی ہے کہ وہ ہر چیز کو محسوس کرتی ہے، تکلیف کو، خوشی کو، اس کے ایموشنز اور اس کی ساری چیزیں جو ہے کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، تب وہ جا کر کے ایک انسان بنتا ہے، اور جب انسان بنتا ہے تب اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب فرشتے آتے ہیں ہماری جانیں نکالنے کے لیے، تو جب جان وہ نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا وہ ہمیں سلامتی کے ساتھ لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں موت آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے کیا انجام ہونے والا ہے، اور وہ روح جو ہے جب موت ہوتی ہے تو موت کے بعد وہ روح نکال لی جاتی ہے، اور وہ اس مقام پہ چلی جاتی ہے جس مقام سے وہ جو ہے آئی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے روحیں بنا کر کے رکھی ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ زمین پر آ رہی ہیں، اور وہ یہاں پر آ کر کے پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں اپنے وقت کے ساتھ، اپنے ٹائم کے ساتھ، اور اپنی آئیڈینٹی لے کر کے۔ تو یہ تو ہے روح کی تعریف، کیونکہ روح کا مقام جو ہے وہ ہے ہی الگ۔ یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے روح کو حکم دے رکھا ہے وہ یہی دے رکھا ہے کہ وہ جب تک اس انسان کے اندر رہتی ہے اس کو زندہ رکھتی ہے، اور اس کے پورے نظام کو وہ چلاتی ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کو دماغ دے رکھا ہے، اور اس دماغ کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ حصے ڈال رکھے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے سیدھے راستے پہ جانا ہے، الٹے ہاتھ پہ جانا ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر چھوڑ رکھے ہیں جن، اور یہ ہماری سچویشن ہے ایک انسان ہونے کے ناطے۔ اور عذاب قبر سے ایک چیز اور ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ خوف جو ہے، خوف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہی ہے صرف، اور خوف انسان کو کسی اور جگہ لگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں دے رکھا۔ ڈر جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور یہ ڈر اللہ رب العالمین نے اور کہیں لگانے کے لیے نہیں رکھا۔ ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا ڈر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔